کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل ہی نہیں لگتا؟ سجدے میں ہوتے ہیں مگر دماغ بازار، موبائل یا کسی پریشانی میں الجھا ہوتا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں مسلمان اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں 7 ایسے پوائنٹ پہ ذکر کروں گی جسے سننے کے بعد شاید آپ کو اپنی نماز صحیح طرح سے حل کرنے کا علاج مل جائے۔ تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ نمبر 1، ہم جسم سے سجدہ کرتے ہیں لیکن دل غائب ہوتا ہے، کیوں؟ ہم نے نماز کو عادت بنا لیا ہے، عبادت نہیں۔ ایکچوئل میں ہوتا یہ ہے کہ جسم آتا ہے، الفاظ دہراتا ہے، مگر روح شامل ہی نہیں ہوتی۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ہم صرف ہمارے ذہن میں یہ ایک چیز ہوتی ہے، ہاں جی 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہم نے ادا کرنی ہے، ادا نہ کی تو ہمیں اس کا گناہ ملے گا۔ اور ہم جلدی سے وضو کیا بیٹھے اور جلدی سے نماز پڑھ کے تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے فارغ ہو جائیں۔ نماز ایکچوئل میں سمجھیں، سوچیں اس چیز کو، نماز ایک ملاقات ہے اور ہر ملاقات میں دل کا ہونا جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ سوچیں اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے لیکن اس کی نظر موبائل پر ہو یا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، آپ کی بات نہ سنے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اب اللہ تعالیٰ کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں آپ کو اپنی طرف بلایا اور آپ کس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز بے حد ضروری ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، شیطان ہمیں سجدے میں سب سے زیادہ کیوں یاد آتا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمیں تمام وہ بھولے ہوئے کام یاد آ جائیں گے، مختلف چیزوں کے آئیڈیاز ہمیں نماز کے اندر یاد آئیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان انسان کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ہی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ فوراً سے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نماز میں دل بھٹکتا ہے کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہی وہ لمحہ ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتے ہیں۔ وہ ہار نہیں مانتا، تو جب شیطان ہار نہیں مانتا تو کیا ہمیں ہار ماننی چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ سوال اپنے آپ سے کریں گے تو ہمیں اس کا جواب کیا ملے گا؟ ڈیفینیٹلی ہمیں ہار نہیں ماننی، ہم نے شیطان کو نہیں جیتنے دینا۔ تو آج سے ہی اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نماز ادا کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3، کیا ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں یا صرف عادت بن گئی ہے؟ 5 وقت نماز، لیکن کیا ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی؟ ایکچولی ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے نہیں کہ نماز عبادت ہے یا کچھ ہمیں سکون ذہنی ملے گا یا کچھ اس طرح سے۔ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں نہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ دیں گے۔ ایکچوئل میں ہم نماز اس نیت سے پڑھتے ہیں، اور جبکہ اگر ہم صحابہ اکرام کی طرف ان کی یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو صحابہ اکرام نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نہ پڑھے تو دل جلے گا۔ فرق نیت کا ہے، نیت بچنے کی ہو تو نماز بوجھ لگتی ہے، نیت جب ملنے کی ہوگی تو نماز سکون دے گی۔ آپ کے ذہن میں جب یہ چیز ہوگی نا بس جلدی جلدی نماز پڑھو کہ میں نے نہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ مجھے گناہ دیں گے، تو نماز آپ کو بوجھ ہی لگے گی۔ لیکن جب آپ یہ سوچیں کہ نماز یہ وہ ٹائم ہے جب میں اپنے اللہ تعالیٰ سے مل سکتی ہوں یا مل سکتا ہوں، آپ یقین کریں آپ خود بھاگتے ہوئے نماز کی طرف جائیں گے۔ آپ اپنی نماز کبھی بھی ڈیلے نہیں کریں گے، آپ کے لیے نماز پریفرنس میں آ جائے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4، دل لگنے سے پہلے دل کا صاف کرنا ضروری ہے۔ کیسے؟ جب دل میں حسد، گناہ، دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، جب دنیاوی چیزیں اتنی زیادہ آپ کے دل میں ہے تو وہاں اللہ کی محبت کیسے سما سکتی ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا بھی ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ نماز سے پہلے توبہ، سچائی اور دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ جب دل ہلکا ہوگا تو نماز میں وزن محسوس ہوگا۔
تو آج ہی اپنے دل سے توبہ، اپنے دل سے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، برائی سے دور رہیں. جب کوئی برا کام کرنے لگے تو آپ اس کو جس حد تک منع کر سکتے ہیں کریں، ادروائز سائڈ پہ ہو جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ انسان آپ کی بات نہیں مان رہا، تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ اگر کوئی برائی دیکھو تو اسے منہ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر منہ سے نہیں کوئی مان سنتا تو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے بھی روکنے کی آپ کی استطاعت نہیں ہے تو اسے دل سے برا جان کے آپ سائڈ پہ ہو جاؤ. آپ یقین کریں جب آپ کا دل دنیاوی چیزوں سے اور ان ساری چیزوں سے دور رہے گا تو آپ کو نماز میں خود بخود آپ کا دل لگے گا اور آپ کو لگے گا کہ نہیں، ہم نے نماز کی طرف جانا ہے اور دل سے نماز پڑھنی ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5. کیا ہم اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا عربی الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، آپ نے اپنے آپ سے ایک یہ بھی سوال جو کہ بہت ضروری ہے وہ کرنا ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا نام نہیں، سمجھنے کا بھی نام ہے. ہم زبان سے تو ادا کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہم صرف عربی کے الفاظ دہرا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہو کہ جی اس کا مطلب ہے اے اللہ ہر تعریف تیرے لیے ہے، تو دل میں ایک چمک پیدا ہوگی. ترجمہ سمجھ کر پڑھیں نماز کو. نماز یقین کریں نماز جادو کی طرح اثر کرے گی. پوائنٹ نمبر 6. نماز میں دل لگے گا جب دل کو نماز کی ضرورت محسوس ہوگی. ہم صرف مشکل وقت میں نماز کی طرف دوڑتے ہیں. ہمیں کوئی پرابلم فیس کرنی پڑی یا ہماری لائف میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو ہمیں تب اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. تو ایکچولی ویسے روٹین میں ہمیں اللہ تعالیٰ بھی، جب ہماری لائف سموتھلی چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. کہنا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ایسا ہی ہے. تو کتنی اچھی بات ہو کہ ہم صرف مشکل وقت میں نہیں، اپنی آسانیوں میں بھی نماز کی طرف اپنے دل کو لگائیں، نماز دل سے پڑھیں. نماز صرف شکر یا دعا نہیں، یہ روح کی خوراک ہے. جیسے جسم بھوکا ہوتا ہے تو ہم کھانا ڈھونڈتے ہیں نا، اس لیے جب روح بھوکی ہوتی ہے تو پھر ہم سکرولنگ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم موبائل پکڑ کے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، اسے نماز کی ضرورت ہے، اسے اللہ سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ یقین کریں اللہ تو ہمیں 5 وقت بلاتا ہے، لیکن ہم بہت گنہگار ہیں. ہم اس طریقے سے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتے جو کہ حق ہے، جو کہ ہمیں ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 7. نماز کا مطلب چھٹکارا نہیں، رابطہ ہے. لیکن ہم نے اسے کیا بنا دیا؟ ہم انسان کی فطرت ہے شاید، ہر انسان کی میں نہیں کہتی، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے بہت نیک لوگ بھی شامل ہیں جو دل سے نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں میرے جیسے کہ ہم نماز کو جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ ہے، بس یہ نہ پڑھا اللہ تعالیٰ نے گناہ دینا ہے، ہم نے اس کو جلدی سے پڑھ لیں. حالانکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ ہم لوگوں کو خود سے جوڑنا چاہتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان کھلتا ہے، دعائیں سنی جاتی ہیں اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی یقین مانے کسی بھی چیز میں نہیں ملتا. تو کیا ہمیں جلدی کرنی چاہیے یا ہمیں رب سے یا ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں اپنے رب سے بات کرنے کا شوق نہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں مل جائے گا. تو پھر ہم نیکسٹ ٹائم جب نماز پڑھیں گے تو دل لگا کے پڑھیں گے، نماز کو بوجھ نہیں سمجھیں گے. دیکھیں نماز ایک تحفہ ہے، سزا نہیں، ایک موقع ہے، بوجھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، بس ہمیں تھوڑی سی توجہ اور تھوڑا سا دل کو ایکچوئل میں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز ہے کیا اور ہمیں کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے. اگلی نماز صرف ادا نہ کریں، اسے زندگی کی ملاقات سمجھ کے پڑھیں. آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ نماز پڑھنی ہے، 5 وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے پڑھنا ہے اور چلے جانا ہے. نہیں، آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیکسٹ نماز کو جو ہے آپ نے پڑھنا ہے اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا. آپ نے اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھنا، آپ نے اسی طرح تیار ہو کے، جس طرح پاک صاف کپڑے پہن کے، باوضو ہو کے، صحیح طریقے سے
جیسے ہم نے کہیں جانا ہے نا فنکشن پہ، تو ہم بڑا تیار ہوتے ہیں، پارلر پہ جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، ہیئر اسٹائل ایسا بنانا ہے، کپڑے ہمارے اچھے سے اچھے ہونے چاہیے، تو کیوں ہم نماز انہی گندے کپڑوں میں فٹافٹ وضو بھی پراپرلی نہیں کیا ٹھیک طریقے سے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح طریقے سے پاک صاف کپڑے پہن کے پراپرلی وضو کر کے آپ دل سے یہ محسوس کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے لگی ہوں یا ملنے لگا ہوں، تو یقین کریں نماز ضرور اثر کرے گی اور آپ کو خود میں ڈفرینس محسوس ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں۔ کوئی ایک نماز سے کا عادی اگر بن گیا تو آپ کو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔